أما بعد. مفسرین نے اس حلال کے حرام کرنے کے 3 مراتب ذکر کیے. ہر چیز کے بارے میں کہ وہ حرام ہے اور وہ اور حرام یہ ہے کہ وہ نظام سے خارج ہو گئے ہیں. دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ کسی حال کے حرام کرنے پر قسم اٹھا لیں. بعض لوگ ہیں وہ کسی چیز کے کھانے پر قسم اٹھا لیتے ہیں, خدا کی قسم یہ نہیں کھاؤں گا, خدا کی قسم یہ نہیں پیوں گا. تو اگر وہ حلال ہے اور اس پر اس نے قسم اٹھا لی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی قسم کو پورا کرے, اس کو نہ کھائے, یا پھر جو ہے وہ اپنی قسم کو توڑ کر ان چیزوں کو کھائے اور ان قسم کا کفارہ ادا کرے. تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی آدمی وہ احتیاط کی وجہ سے بعض چیزوں سے بچتا ہے, جیسے شوگر کا بیمار وہ میٹھے سے بچتا ہے, کا چیز جو ہے وہ ان چیزوں سے بچتا ہے, بڑے گوشت وغیرہ سے عزت کرتا ہے. ایسے ہی دل کا عارض ہوتا ہے تو احتیاط کرتے ہیں. اطباء کر دیتے ہیں آپ یہ چیزیں نہیں کھائیں, وہ چیزیں حلال ہوتی ہیں. ایسی چیزوں سے ہی چیز لینا کوئی حرج کی بات نہیں. جو قسموں میں قسم ہیں اللہ ان پر معاوضہ نہیں کرتا, لیکن جو زیادہ ہمارے پر کھانا کھلا سکتے ہیں پسند بھی روزے پہلے کو بعض کی حرمت خاص طور پر کی گئی ہے. خراب ہے, پانسے ہیں, ان سے وہ ان سب کو گندگی اور شیطان کے کام قرار دیا ہے اور ان سے بچنے کا حکم دیا ہے, اور فرمایا کہ بچنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تم کامیاب ہو. تو حرام چیز سے بچنے میں انسان کی کامیابی ہے. حرام کی استعمال کرنے میں کوئی کامیابی نہیں, نقصان. اور اس ہمیشہ کے لیے ثابت ہوئی. اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں ان میں صراحتاً حرمت نہیں تھی, لیکن اس آیت میں صراحتاً حرمت آ گئی.
بعض حضرات زمانے میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لوگوں پھر فرمایا جو احرام کی حالت میں شخص کو قتل کرے گا، شکار کرے جان بوجھ کر، تو اس کا کفارہ ہے، اور وہ کفارہ یہ ہے کہ وہ اسی جانور کے مثل دوسرا جانور دے گا۔ حضرات حنفیہ کے نزدیک یہاں مراد قیمت ہے کہ اس قیمت دو عادل آدمی لگائیں گے کہ جس جانور کا اس نے شکار کیا، اور ان کی قیمت کو وہ فقراء اور مسکینوں پہ خرچ کرے گا، اور یہ پھر جتنے فقراء پر وہ خرچ ہو رہا ہے اتنے فقراء کے اعتبار سے روزے رکھے۔ مثلا جانور کی قیمت اتنی بنی کہ جس میں ہر فقیر کو اگر صدقہ فطر کی بغیر دیا جائے تو تعداد 10 بن جائے گی، تو پھر یہ شخص 10 دن کے روزے بھی رکھ سکتا ہے اس شکار کے کفارے میں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تمہاری آزمائش کرے گا شکار کے ذریعے سے حالت احرام میں، کہ تم اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہو یا اپنی خواہش کے مطابق شکار میں لگ جاتے ہو۔ اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ صلح حدیبیہ میں جب صحابہ تشریف جا رہے تھے تو وہ محرم تھے، حالت احرام میں تھے، اور شکار ان کے بالکل قریب آ رہا، پرندے اور دیگر جنگلی شکار وہ قریب ان کے آ رہے تھے کہ وہ ہاتھ سے یا نیزے سے وہ شکار کر سکتے تھے۔ یہ ایک آزمائش تھی، صحابہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ حالانکہ شکار تو انسان سے دور بھاگتا ہے، انسان سے مانوس نہیں ہوتا، وہ قریب نہیں آتا، لیکن یہاں آزمائش کے لیے وہ جانور وغیرہ قریب آئے۔ پھر فرمایا کہ حالت احرام میں سمندر کا شکار تو حلال کیا گیا، اور اس کا کھانا جو ہے وہ مسافروں کے لیے اور تم لوگوں کے لیے فائدے کی چیز ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، کھاتے ہو، لیکن خوشی کا شکار جب تک تم محرم ہو حرام کر دیا گیا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے خانہ کعبہ کو جو بیت الحرام ہے لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ لوگوں کا دینی قیام بھی خانہ کعبہ سے وابستہ ہے، اور دنیاوی قیام بھی خانہ کعبہ سے وابستہ ہے۔ دینی قیام اس طرح ہے کہ نماز تو بغیر خانہ کعبہ کی طرف رخ کیے ہوتی نہیں، یہ نماز میں شرط ہے کہ قبلے کی طرف رخ کیا جائے۔ اسی طریقے سے انسانوں کو خانہ کعبہ سے رہنمائی دینی اعتبار سے حاصل ہوتی ہے، وہاں حج عمرے کے لیے سب جمع ہوتے ہیں، علماء بھی جمع ہوتے ہیں، دینی مسائل بھی بیان ہوتے ہیں، اور پھر حج کے اندر تو عالمگیر ایک اجتماع ہوتا ہے جس میں اطراف عالم سے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ تو انسان کی دنیاوی بقا کا دینی بقا کا ذریعہ ہے۔ دنیاوی بقا کا ذریعہ کیسا ہے؟ حدیث شریف کی روح سے جب تک خانہ کعبہ اور اس کا احترام کرنے والے موجود ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی، اور جب خانہ کعبہ اٹھا دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، تو پھر قیامت قائم ہوگی۔ اس لیے آج جتنی بھی سازشیں خانہ کعبہ کے خلاف ہوتی ہیں اللہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ تو خانہ کعبہ بالکل محفوظ ہے، معمول ہے، اور دنیا میں روئے زمین پر اس کا احترام کرنے والے بھی موجود ہیں، مسلمان ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن قیامت کے قریب ایک حدیث میں آتا ہے کہ حبشہ کا پتلی پنڈلیوں والا ایک شخص ہوگا، ذو السویقتین اس کا لقب آیا ہے، وہ جو ہے خانہ کعبہ کو آ کر شہید کر دیں، وہاں آگ لگائے، اور اس کو اس کی قدرت ہوگی کیونکہ وہ قرب قیامت میں ہوگا، اور یہ سارے کام ہوں گے، اس کے بعد قیامت میں قائم ہونا ہے۔ تو خانہ کعبہ کو اللہ نے دینی دنیاوی بقا کا ذریعہ بنایا ہے۔ ایسی فرمایا کہ حرمت والے مہینے، ہدی کے جانور اور گلوں میں پٹے ڈالے ہوئے جانور، یہ سب بھی انسان کے قیام کا ذریعہ ہے کہ ان سے ان کی حفاظت رہتی ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جان لو اللہ بہت سخت سزا دینے والے بھی ہیں، اور اللہ بہت معاف کرنے والے بڑے مہربان بھی ہیں۔ اللہ کی دونوں قسم کی صفات انسان کے سامنے ہونی چاہیے۔ ایک صفت ہے شدید العقاب، جب یہ سامنے ہوگی تو انسان کو گناہ پر جرت نہیں ہوگی، وہ آزاد نہیں ہوگا، وہ ایک حد پہ رہے گا، اس کو فکر ہوگی کہ اللہ تو پکڑنے والا ہے، وہ تو پکڑ لے گا، عذاب سخت ہوگا، تو وہ تقویٰ کے ساتھ رہے۔ دوسری صفت ہے غفور الرحیم، وہ بھی سامنے رہنی چاہیے
تاکہ انسان میں مایوسی پیدا نہ ہو، اس لیے کہ مایوسی بھی کفر ہے۔ اگر کوئی شخص ہمیشہ ڈر اور خوف میں رہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے تو فرمایا کہ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، مسلمان تو مایوس نہیں ہوتا۔ تو امید و بیم، یعنی خوف بھی ہو امید بھی ہو، انسان کا ایمان اس کے درمیان میں ہوتا ہے۔ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور خوف کے درمیان میں ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے تھے کہ اگر یہ اعلان ہو کہ سارے انسان وہ جنتی ہیں سوائے ایک کہ وہ جہنمی ہے تو مجھے خوف ہے کہیں وہ میرا، اور اگر یہ اعلان ہو کہ سارے انسان جہنمی ہیں ایک آدمی جنتی ہے